اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک سوال آیا۔ سوال یہ ہے کہ حمل کے دوران جنسی تعلقات ممکن ہے یا ناممکن؟ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ اس سوال کا جواب کچھ یوں ہے کہ حمل کے دوران جنسی تعلقات کو محدود کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ دوسری صورت میں اس کی نشاندہی نہ کی جائے۔ آپ کو صرف کچھ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر اس مہینے میں عورت کو حاملہ ہونے کا بھی شبہ نہیں ہوتا۔ اس وقت جینین الٹرا ساؤنڈ پر بھی نظر نہیں آتا، لہٰذا اس مہینے میں کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ دوسرے مہینے میں کنبے کو نئے مہمان کے بارے میں پتہ چل گیا، عورت کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ گرنے کا خطرہ جیسی علامات کی وجہ سے عام طور پر ڈاکٹر کے ذریعے جماع پر پابندی عائد ہوتی ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو کوئی پابندی کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرے مہینے کے آخر تک زیادہ تر زہریلا ختم ہو جائے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت جنسی تعلقات قائم نہ کرے۔ چوتھے مہینے کے دوران پیٹ ابھی تک بڑا نہیں، پریشان کن نہیں، عورت تازہ دم ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں جنسی زندگی محدود نہیں ہے، صرف ماں کے پیٹ پر ضرورت سے زیادہ دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ پانچویں مہینے میں اکثر خواتین کو جنسی خواہش میں اضافے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چھٹے مہینے میں ایک عورت متعدد تبدیلیاں کرتی ہے۔ چپچپا جھلیوں میں خون بہہ رہا ہے، سوجن ہوتی ہے، بلغم کی بڑی مقدار میں رطوبت، ورم میں کمی لانے کی وجہ سے اندام نہانی تنگ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت خواتین سیکس سے زیادہ مطمئن محسوس کرتی ہیں۔ ساتویں مہینے کے دوران پیٹ نمایاں طور پر بڑا ہو جاتا ہے۔ بہت سے باپ اپنی بیویوں کے پاس جانے سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ تضاد کی عدم موجودگی میں صرف ایک آرام دہ اور پرسکون حالت میں ہی جماع جاری رکھا جا سکتا ہے۔ آٹھویں مہینے میں ایک عورت میں جنسی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ یہ پچھلی پیدائش اور ضروریات کی وجہ سے ہے، تاہم اس مہینے جنسی تعلقات کا تسلسل بھی اینڈروفینس کی رہائی اور جوڑے کی خوشی کا سبب بنتا ہے۔ 9ویں مہینے میں بہت سے ڈاکٹر زچگی سے قبل جنسی تعلقات کی صلاح دیتے ہیں، اس سے زرخیزی بہتر ہوتی ہے۔ ایک صحت مند حمل میں عام طور پر جنسی تعلقات میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کچھ معاملات میں عارضی طور پر پرہیز اہم ہے۔ حمل کے دوران جنسی تعلقات کی اجازت بہت سی صورتوں میں نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں جنسی حمل کے معمول کے طریقہ کار پر منفی اثر ڈالتی ہے۔ اگر مصنوعی سیارہ کی غلط پوزیشن کا پتہ چل جائے، اس حالت کی تشخیص ڈاکٹر کر سکتا ہے۔ نال کی غیر مناسب جگہ سے خون بہنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور جنسی عمل ایک اضافی عنصر ہے۔ اگر قبل از وقت پیدائش کا خطرہ ہو، جنسی جماع سے بچہ دانی معاہدہ، پانی کی کمی اور فلوپین ٹیوبیں کھول سکتی ہیں۔ اگر گریوا غیر ترقی یافتہ ہو یا وقت سے پہلے مختصر ہو، خواتین میں گریوا کی قبل از وقت افتتاحی گریوا کی ناقص نشوونما کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی روک تھام کے طریقے موجود ہیں، لیکن جنسی تعلقات نہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر یوٹرن ٹیومر پھٹ جائے اور پانی نکل جائے تو جماع کرنا ممکن نہیں ہے۔ جینین میں انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن کی نشاندہی کی گئی ہے یا ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ حمل کے دوران جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن کا علاج کرنا ضروری ہے۔ جنسی طور پر منتقل انفیکشن کے دوران جنسی تعلقات کی ممانعت ہے، کیونکہ یہ جنین کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر پچھلی حمل اسقاط حمل، وقت سے پہلے پیدائش، جگہ جگہ کی خرابی سے ختم ہوا، اس بار اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ یہ معاملات دوبارہ نہیں چل پائیں گے، لیکن یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ پچھلی حمل کے دوران جنسی تعلقات قائم نہ رکھیں۔
اندام نہانی میں نرمی یا خواتین میں جنان کی دشواری، ایک ہی وقت میں ایک عورت جسمانی طور پر سیکس پسند نہیں کرتی ہے، یہ قبل از وقت پیدائش کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اگر عورت مواصلات نہیں کرنا چاہتی ہے، حاملہ عورت کا جسم بہت ہوشیار ہوتا ہے، اگر اس عرصے کے دوران عورت کے لیے جنسی تعلقات ناخوشگوار اور غیر ضروری ہے تو اسے ایسا کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مواصلات کا صرف اس پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی عورت جڑواں بچوں سے حاملہ ہے، جڑواں بچوں کی پرورش کرنا آسان نہیں ہے۔ عام طور پر ترقی پذیر جڑواں بچے بھی وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا یہ فائدہ مند ہے کہ اس عرصے کے دوران جنسی تعلقات نہ رکھیں تاکہ اضافی ترک نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔